کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا عدل بہت مشہور تھا۔ اس کی نظر میں امیر غریب سب برابر تھے۔ انصاف کے معاملے میں وہ اپنی اولاد کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے محل میں لیٹا آرام کر رہا تھا کہ اچانک کسی نے اسے پکارا۔ بادشاہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ بادشاہ نے ادھر ادھر بڑے غور سے دیکھا لیکن اسے کوئی نظر نہ آیا۔ بادشاہ بڑا حیران تھا کہ آخر کون شخص اسے پکار رہا ہے۔ ایک بار پھر اسے آواز آئی، اے بادشاہ میری فریاد سن۔ اب تو بادشاہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، کون ہے جو ہم سے فریاد کر رہا ہے؟ پھر آواز آئی، اے بادشاہ ڈرو مت، ہم قوم جنات میں سے ہیں، میں جنات کا بادشاہ ہوں۔ تم ایک عادل بادشاہ ہو اور تمہاری رعایا میں سے کسی عامل نے میرے بچے کو قابو کر لیا ہے۔ میں تمہارے پاس فریاد لے کر آیا ہوں کہ میرے بچے کو اس عامل کے قید سے رہائی دلوائی جائے۔ بادشاہ نے یہ سنا تو کہنے لگا، آخر وہ عامل شخص کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ جنات کے بادشاہ نے کہا، وہ شخص آپ کا قاضی ہے۔ بادشاہ نے جو یہ سنا تو اس سے حیرت ہوئی اور بولا، اچھا تم چلے جاؤ، صبح میں قاضی سے بات کروں گا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ جنات کا بادشاہ سلام کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ پھر مسحری پر لیٹ گیا اور اس بارے میں سوچنے لگا، اور پھر اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ صبح جب وہ دربار میں پہنچا تو ایک عورت اس کے دربار میں آئی اور بادشاہ سے انصاف کی درخواست کی۔ بادشاہ نے پوچھا، بڑی بی، تم پر کس نے ظلم کیا ہے اور تم قاضی کی عدالت میں کیوں نہیں گئی؟ کیا تمہیں ہمارے قاضی پر اعتبار نہیں؟ یہ سن کر وہ بڑھیا بولی، بادشاہ سلامت، اسی قاضی کے خلاف تو شکایت لے کر آئی ہوں۔ بادشاہ نے حیرت سے کہا، اچھا؟ بڑھیا بولی، حضور میرا ایک اکلوتا بیٹا تھا، وہ باغ میں کھیل رہا تھا کہ اچانک کسی نے اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ مارے تکلیف کے اس کا برا حال ہے۔ میں نے اس کا علاج کروایا لیکن آنکھ ٹھیک نہ ہو سکی۔ میں قاضی کی عدالت میں فریاد لے کر گئی کہ جس نے بھی میرے بچے کی آنکھ پھوڑی ہے اسے بھی ایسے ہی سزا دی جائے اور اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے۔ قاضی نے تمام واقعات تو سن لیا لیکن مجرم کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا۔ آج تنگ آ کر میں آپ کے دربار میں فریاد لے کر آئی ہوں۔ میں جب بھی اپنے بچے کی آنکھ دیکھتی ہوں تو میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک میرے بچے پر کیے ظلم کا ازالہ نہیں ہو جاتا۔ یہ کہہ کر بڑھیا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بادشاہ نے اسے تسلی دی اور کہا، بڑی بھی تم فکر نہ کرو، تمہارے ساتھ پورا انصاف ہوگا۔ بڑھیا بادشاہ کو دعائیں دیتی چلی گئی۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا۔ اسے اپنے قاضی پر پورا بھروسہ تھا کہ انصاف کے معاملے میں اس سے بہتر منصف اس کے ملک میں اور کوئی شخص نہیں تھا۔ بادشاہ دربار سے اٹھ کر آیا اور شاہی باغ کی طرف چل دیا اور ٹہلتے ہوئے اس بارے میں غور کرنے لگا۔ آخر بڑی سوچ بچار کے بعد وہ خود ہی قاضی کی عدالت میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ بادشاہ کو عدالت کا بڑا احترام تھا، اس لیے وہ خود عدالت میں جا کر اس بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ادھر قاضی کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ بادشاہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ قاضی نے اپنے محافظوں سے کہا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں کسی کو بھی میری عدالت میں داخل نہ ہونے دیا جائے، خواہ وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ جس وقت بادشاہ عدالت کے دروازے پر پہنچا تو محافظوں نے اسے اندر نہ جانے دیا۔ اگر وہ چاہتا تو قاضی کو فوراً اس کے عہدے سے ہٹا دیتا، لیکن اس کے دل میں عدالت کا احترام تھا۔ وہ غلط روایات نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ آخر مایوس ہو کر وہ محل میں واپس لوٹ آیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جنات کے بادشاہ کی آواز سنائی دی۔ کہنے لگا، اے عادل بادشاہ، میں تیرے کہنے کے مطابق آ گیا، بتا میرے بیٹے کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ بادشاہ کے چہرے پر سخت پریشانی نظر آ رہی تھی۔ وہ بڑے دردناک لہجے میں بولا، اے جنات کے بادشاہ، مجھے کچھ دن کی اور مہلت دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ قاضی کے قبضے سے تیرے بیٹے کو ضرور چھڑواؤں گا۔ یہ سن کر جنات کا بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلا گیا اور بادشاہ پھر ایک گہری سوچ میں غرق ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس بات میں ضرور کوئی راز ہے جو قاضی نے جنات کے بیٹے کو قید کر رکھا ہے۔ ادھر شام کے وقت جب قاضی عدالت سے گھر جانے لگا تو وہ بہت پریشان تھا۔ بھاری قدموں سے جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کے اکلوتی بیٹی صفیہ اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ کر بڑی پریشان ہوئی اور کہنے لگی، ابا حضور خیریت تو ہے؟ آج آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ قاضی نے اپنی بیٹی کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ صفیہ اس کی بیٹی یہ سن کر بولی، ابا حضور آپ کی پریشانی بجا ہے، اگر کسی طرح اس بچے کی آنکھ ٹھیک ہو جائے
तो फिर इस बुढ़िया को कुछ इनाम वगैरह देकर रजामंद किया जा सकता है। काजी ने कहा, हाँ बेटी, लेकिन सोचने की बात तो ये है कि इस लड़के की आंख ज़ाया हो चुकी है, वो कैसे ठीक हो सकती है। बाप बेटी बातें कर ही रहे थे कि जिन्नात का लड़का बोल उठा, काजी साहब, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। इस लड़के ने मुझे बहुत तंग किया था। मैं जब भी इस बाग में पढ़ने के लिए बैठता, वो वहाँ आकर खेला करता और शोर मचाता था। मुझे एक दिन बहुत गुस्सा आया और मैंने इसे थप्पड़ दे मारा, जिससे इसकी आंख फूट गई। अगर किसी तरह आबे नीलम हासिल कर लिया जाए तो इसके एक ही कतरे से लड़के की बिनाई लौट आएगी और वो भला चंगा हो जाएगा। सुफिया ने पूछा, ए जिनजादे, आबे नीलम कहाँ से मिल सकता है? जिनजादे ने कहा, कोई काफ के एक इलाके में नीलम परी की हुकूमत है। इसके महल के बराबर जो बाग है, इसके दरमियान एक बड़ा खूबसूरत तालाब है। तालाब में नीले रंग के बड़े बड़े कंवल के फूल खिले हैं। चांद की 14वीं रात को जब चांद इस तालाब के ऊपर से गुजरता है तो इसकी रोशनी से कंवल के फूल तालाब में छुप जाते हैं और जिस वक्त सुबह होती है तो वो दोबारा पानी पर आ जाते हैं। इस वक्त फूलों के अंदर जो पानी मौजूद होता है इसे आबे नीलम कहते हैं और जो सूरज के निकलने के बाद दिन में खुश्क हो जाता है। ये अमल चांद की 14वीं को ही होता है और आज रात चांद की 14 तारीख है। अगर आप मुझे रिहाई दें तो मैं सुबह होने तक आबे नीलम आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। जिनजादे की ये बात सुनकर काजी और इसकी बेटी सुफिया सोच में पड़ गए कि जिनजादे पर एतमाद किया जाए या नहीं। आखिर मजबूर होकर इन्होंने जिनजादे को आज़ाद कर दिया। सुबह होते ही जब सूरज की पहली किरण काजी के मकान पर पड़ी तो वो और इसकी बेटी सुफिया जिनजादे का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करने लगे। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि सारा दिन बीत गया, लेकिन जिनजादा वापस ना लौटा। इसी वजह से काजी आज अदालत भी नहीं गया। अब तो इसे बहुत अफसोस हुआ और वो अपनी बेटी सुफिया से कहने लगा, बेटी, हमने इस जिन पर एतबार करके बहुत बड़ी गलती की। सुफिया बोली, अब्बा जान, मेरा दिल गवाही देता है कि जिनजादे ने जो कुछ कहा था वो सही था, झूठ ना था। वो ज़रूर किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है। काजी बोला, हो सकता है बेटी, तुम ठीक कहती हो, लेकिन ये बताओ कि मैं क्या करूं? बादशाह इस बारे में कल मुझसे मिलने आया था। कल तो मैंने इसे टाल दिया, आज भी सारा दिन गुजर गया। लेकिन कल अगर बादशाह मुझसे मिलने आया या मुझे अपने दरबार में तलब कर लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? काजी की बेटी, जो बहुत ज़हीन और बहादुर थी, बोली, अब्बा जान, आप कहा करते हैं कि मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूँ, तो फिर मुझ पर भरोसा रखें। मैं कोकाफ से आबे नीलम हासिल करके जल्दी लौट आऊँगी। बस आप मुझे खुशी खुशी इजाज़त दे दें। काजी लाजवाब हो गया और इसने अपनी बेटी को इजाज़त दे दी। वो रात सुफिया बड़े इत्मीनान के नींद सोई और दूसरे दिन सुबह ही सुबह मर्दाना भेस बदल कर एक तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार होकर कोकाफ की तरफ चल दी। इसे यह पता ना था कि कोकाफ किस सिमत है, लेकिन वो खुदा के भरोसे निकल पड़ी। इसका घोड़ा हवा से बातें करता हुआ एक सिमत दौड़ता हुआ जा रहा था, यहाँ तक कि दोपहर हो गई। सूरज सर पर आ गया। गर्मी की तपिश से घोड़े पसीने में शराबोर हो गया। सुफिया भी थकावट और प्यास महसूस कर रही थी। अगर और कोई बात होती तो वो इतना दुश्वार सफ़र कभी ना करती, लेकिन इसे अपने बाप की इज्जत का एहसास था। यही वजह थी वो थकावट और भूख की परवाह किए बगैर सफ़र जारी रखे हुए थी। लेकिन इसका घोड़ा तो बेज़ुबान था, कहाँ तक दौड़ता। इसकी रफ्तार लम्हा ब लम्हा आस्ता होती जा रही थी। इस बात को शहजादी ने भी महसूस कर लिया था। इसने घोड़े की लगाम खींच ली और एक सायादार दरख्त के नीचे इसे बांध दिया और खुद भी आराम करने की गर्ज से दरख्त के नीचे लेट गई। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि इसे घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ सुनाई दी और वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या देखती है कि एक सियाह रंग का नाग घोड़े को डसने के बाद एक बिल में घुस रहा है और घोड़ा ज़मीन पर बड़ा बुरी तरह तड़प रहा था और इसके मुंह से झाग बह रहे थे। घोड़े ने देखते ही देखते इसके सामने दम तोड़ दिया। इस बात का सुफिया को बहुत गम हुआ, लेकिन इसने हिम्मत न हारी और वो पैदल आगे चल दी। सूरज की गर्मी में लम्हा ब लम्हा इजाफा हो रहा था। वो बड़ी हौसलामंद थी, बड़ी बहादुर थी। इसकी परवरिश लड़कों की तरह हुई थी। भला मुसीबत में वो हिम्मत कैसे हारती। वो बराबर आगे बढ़ती रही कि दरमियान में एक दरिया हायल हो गया, जिसका दूसरा किनारा इतने फासले पर था कि बगैर कश्ती दरिया को पार करना बड़ा मुश्किल था। अब वो तो परेशान हो गई कि अब क्या करें कि अचानक एक जिन इसके सामने आ मौजूद हुआ, बड़ी भयानक शक्ल वाला, और जिसका कद भी कोई 20-15 फीट से कम ना था। इस जिन को देखकर लम्हा भर तो सुफिया घबरा गई, लेकिन फिर फौरन ही इसने खुद पर काबू पा लिया
لیکن وہ جن اس کے ساتھ بڑی شفقت اور محبت سے پیش آیا۔ دراصل یہ وہی جنات کا بادشاہ تھا جس کے لڑکے کو صوفیہ کے باپ یعنی قاضی نے قید کر لیا تھا اور جس کے واپس نہ لوٹنے پر صوفیہ اس مہم پر روانہ ہوئی تھی۔ جن نے کہا، بہادر لڑکی، میں جانتا ہوں تم کہاں جا رہی ہو، اس بارے میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں اس جن کا باپ ہوں جو آب نیلم حاصل کرنے گیا تھا اور اب آب نیلم پری کے قید میں ہے۔ اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتا اور مجھ سے مل لیتا تو میں اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دے دیتا۔ اس انگوٹھی کی وجہ سے نیلم پری خود ہی اسے آب نیلم حاصل کرنے کی اجازت دے دیتی۔ اب تم یہ انگوٹھی پہن لو، ایک تو اس کے برکت سے جو کچھ تم چاہو گی ہو جائے گا، دوسرا نیلم پری کی قید سے میرے بیٹے کو بھی آزاد کروا لو گی۔ صوفیہ نے جن بادشاہ سے انگوٹھی لے کر اپنی انگوٹھی میں پہن لی۔ اب تو اسے بڑا سکون محسوس ہوا۔ جن بادشاہ نے اسے کہا، اب آنکھیں بند کر لو اور نیلم پری کے محل میں پہنچنے کا ارادہ کرو۔ صوفیہ نے جن بادشاہ کے کہنے کے مطابق اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اب جو اس نے آنکھیں کھولیں تو سچ مچ وہ ایک بہت ہی خوبصورت محل میں موجود تھی، جسے دیکھ کر بہت سی پریوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اتنے میں نیلم پری بھی وہاں آ گئی۔ وہ بہت غصے میں تھی، لیکن پھر جیسے ہی اس کی نگاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر پڑی تو وہ ایک دم نرم پڑ گئی اور بڑی شفقت اور محبت سے پوچھنے لگی، اے لڑکی، تم ہمارے پاس کس لیے آئی ہو؟ صوفیہ نے اپنے آنے کی غرض اسے بتا دی۔ نیلم پری نے محافظ پریوں کو حکم دیا کہ اس جنزادے کو رہا کر کے لے آؤ، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ جنزادہ وہاں آ گیا۔ نیلم پری نے ان دونوں کو اپنے پاس مہمان رکھا اور ان کی مہمان نوازی کی، اور جس رات چاند کی 14 تاریخ تھی، نیلم پری نے ایک چھوٹی سی سراہی میں خود ہی آب نیلم حاصل کیا اور صبح صوفیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب ان لوگوں کا رہنا یہاں فضول تھا۔ وہ نیلم پری سے اجازت لے کر واپس ہوئی۔ ادھر صوفیہ کا باپ قاضی بہت پریشان تھا۔ بادشاہ کی طرف سے بھی حکم آ چکا تھا کہ وہ جلد ہی اس کے دربار میں حاضر ہو کر صورتحال سے آگاہ کرے۔ اب جو قاضی نے صوفیہ اور جنزادے کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ صوفیہ نے مختصر طور پر سارا قصہ اپنے باپ کو کہہ سنایا۔ قاضی نے ملازموں کو بھیج کر فوراً ہی اس بڑھیا اور اس کے لڑکے کو بلوایا، اور جب وہ دونوں اس کے پاس آ گئے تو قاضی نے آب نیلم کے چند قطرے اس لڑکے کی آنکھ میں ڈال دیے، جس سے فوراً ہی اس کی آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی، اس کی بینائی لوٹ آئی۔ یہ دیکھ کر بڑھیا بہت خوش ہوئی۔ قاضی نے کہا، بڑی بھی، اب تو تمہیں اس شخص سے کوئی شکایت نہیں رہی جس نے تمہارے بچے کی آنکھ پھوڑی تھی۔ بڑھیا نے کہا، نہیں جناب، اب مجھے کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں، میرے بچے کی آنکھ ٹھیک ہو گئی، اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ماں بیٹا خوشی خوشی وہاں سے چلے گئے۔ یہ دیکھ کر قاضی نے جنزادے سے کہا، اب تم جا سکتے ہو، اور ہاں، یہ انگوٹھی لیتے جاؤ اور اپنے باپ کو میری طرف سے سلام کہنا اور میرا شکریہ کہنا۔ جنزادہ انگوٹھی لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن قاضی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور سارا حال کہہ سنایا۔ بادشاہ نے کہا، مجھے آپ سے یہی امید تھی، میں جانتا تھا کہ آپ کے اس رویے کی ضرور کوئی وجہ ہے۔ مجھے آپ کی بہادر بیٹی پر بہت بڑا فخر ہے، میں چاہتا ہوں میں اسے اپنی بہو بنا لوں۔ قاضی نے یہ سن کر کہا، بادشاہ سلامت، یہ میری اور میری بیٹی کی عزت افزائی ہوگی۔ اور پھر جو دن صوفیہ اور شہزادے کی شادی کا طے پایا، اس سے کچھ دن پہلے جنات کا بادشاہ اس بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اے بادشاہ، تمہیں اپنے بیٹے کے بارات لے کر قاضی کے گھر نہیں بلکہ میرے گاؤں آنا ہوگا۔ بادشاہ نے یہ بات منظور کر لی۔ ادھر جنات کا بادشاہ قاضی اور اس کی بیٹی کو اپنے گاؤں لے گیا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب بادشاہ بارات لے کر جنات کے گاؤں پہنچا۔ وہاں پر اس کا ایسا شاندار استقبال ہوا کہ کیا کوئی بادشاہ کرتا۔ ایسے ایسے تحفے پیش کیے گئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھی حیران رہ گئے۔ اور پھر صوفیہ جنات کی بستی سے ڈولی میں بیٹھ کر بادشاہ کے محل میں پہنچی اور سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔